یک دریدہ 20ویں صدی کا فرانسیسی مفکر، دانشور اور ماہر لسانیات ہے۔ یہ 1930 میں الجزائر میں پیدا ہوا۔ اس الجزائر جو تھا وہ فرانس کا ایک اسینشل پارٹ تھا۔ اس کا تعلق ایک یہودی خاندان سے تھا اور اس کے فور فادر جو تھے وہ اسپین سے مائیگریٹ کر کے آئے تھے اور الجزائر میں بس گئے تھے۔ 1942 میں جب یہ صرف 12 سال کا تھا، اس کو اسکول سے نکال دیا گیا کیونکہ اس وقت سیکنڈ ورلڈ وار، دوسری عالمگیری جنگ شروع ہو چکی تھی اور فرانس پہ جو حکومت تھی، وشی رجیم، اس کو ناٹسی گورنمنٹ سپورٹ کر رہی تھی اور ناٹسی گورنمنٹ کی نسل پرست جو پالیسیز تھی اس کی وجہ سے اور اینٹی سیمیٹک جو پالیسیز تھی اس کی وجہ سے اس کو اسکول میں اپنی تعلیم جاری رکھنے کی پرمیشن نہیں ملی۔ اس کو محسوس ہوا کہ وہ ایک اقلیت میں ہے اور اس کی وجہ سے وہ ایک مارجنلائز پوزیشن میں، ایک پیریفرل پوزیشن میں ہے اور وہاں کی جو اکثریت ہے وہ ایک اس کی مرکزی حیثیت ہے۔ اس کے بعد یہ فرانس چلا جاتا ہے اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اور وہاں پہ جا کے ایکول نارمل سپیریئر میں، جو کہ بڑا ایک پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن تھا، وہاں پہ یہ انٹرنس ایگزام دیتا ہے۔ ایک دفعہ وہ سکسیسفل نہیں ہوتا، دوبارہ وہاں پہ انٹرنس ایگزام دیتا ہے، اس کو کوالیفائی کرتا ہے۔ وہاں سے جب وہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ ہسرل، ایک جو بڑا جرمن فلاسفر ہے، فینامینالوجی کا اس کو فاؤنڈر یا بانی بھی کہا جاتا ہے، تو اس پہ تحقیق کر کے، اس کو فوکس کر کے اس کے کام کو، فینامینالوجی کو یا مظہریات کو، تو یہ وہاں پہ اپنا تھیسس اس پہ ماسٹرز کا کرتا ہے اور بعد میں وہیں پہ ایکول نارمل سپیریئر میں ٹیچنگ وہاں پہ شروع کر دیتا ہے، جو اس کے لیے بڑی پرائڈ کی بات تھی۔ اسی دوران یہ ڈیفرنٹ جو اسکالرز ہیں، ڈیفرنٹ جو دانشور ہیں جو اس کے ہم عصر تھے اور اس سے جو پہلے تھے، ان کو بھی پڑھتا ہے۔ اسپیشلی اس کو نٹشے، ہیڈیگر، روسو، سارتر، ہسرل اور جیمز جوائس، ان کا پڑھتا ہے، ان کی اسٹڈی کرتا ہے، ان کے کام کی، ان کی بکس کو پڑھتا ہے اور اس کی انسپریشن ہوتی ہے، ان سب سے سارے اس کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ 1967 میں یہ ایک جان ہاپکن یونیورسٹی امریکہ میں اس کو انوائٹ کیا جاتا ہے۔ اس وقت کی یہ خاصا ایک اپنے آپ کو انٹلیکچولی اسٹیبلش کر چکا ہوتا ہے، تو وہاں پہ جان ہاپکن یونیورسٹی میں یہ اپنا پیپر پڑھتا ہے اور پیپر کا جو ٹائٹل ہے اسٹرکچر، سائن اینڈ پلے ان دی ڈسکورس آف ہیومن سائنسز۔ اس کے اندر وہ اپنی جو تھیری ہے، جس کو ہم بعد میں ایکسپلین کریں گے، جس کو ڈیکنسٹرکشن، جسے لا تشکیل یا رد تشکیل کہتے ہیں، اس کے خد و خال کو واضح کرتا ہے، ان کو ایکسپلین کرتا ہے، اور جو اس سے پہلے آلریڈی ایک تھیری ہے جو کہ لسانیات کی تھیری ہے، جس کو اسٹرکچرلزم یا ساختیات کہتے ہیں، اس کو اور اس کے جو تھیری کے ٹیننٹس ہیں ان کو وہ رد کرتا ہے، ان کو ریجیکٹ کرتا ہے، ان کو ریبٹ کرتا ہے۔ 1967 میں ایک اس کی جو سب سے امپورٹنٹ کتاب ہے، جس کو آپ کہیں کہ ڈیکنسٹرکشن کی میکسیمم جو ٹرمینالوجی ہے، اصطلاحات جو ہیں وہیں سے اخذ کی گئی ہیں اور وہیں ان کو ایکسپلین کیا گیا ہے۔ آف گریمیٹالوجی جو ہے 1967 میں اس کی کتاب کو پبلش ہوتی ہے اور اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہی ایک بھارتی خاتون ہے، وہ ابھی تک اس کا ایک بہت بڑا نام ہے، اس کو گایاتری چاکراورتی جو ہے، اس نے اس کو آف گریمیٹالوجی کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا۔ اس سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ اس وقت ایک لسانیات کی جو تھیری تھی، جو لنگوسٹک کی جو بڑی امپورٹنٹ تھیری تھی اور جس کو سب سے زیادہ جس کو سپورٹ کیا ہے، جس کو فرڈینینڈ ڈی ساسر جس کو
स्ट्रक्चरलिज्म का बानी कहा जाता है। फर्डिनेंड डी सासर जो था, ही वाज ए स्विस फ्रेंच था, और उसने कुछ अपने जो स्ट्रक्चरलिज्म या साख्तियात के कुछ खदोखाल जो है उनको एक्सप्लेन किया है अपनी थ्योरी में। और इनिशियली जो है द्रीदा जो है वो डी सासर की थ्योरी से इंस्पायर था, और उसी थ्योरी को उसने बाद में उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके जो मेजर उसके जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको उसने रद्द किया है, और उसको कहा है कि इसकी ताबीर जो है, अगर हम इस पर्सपेक्टिव में देखें तो हम बेहतर तरीके से किसी भी टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चरलिज्म है उसकी आप कहें कि जो मेजर प्रिंसिपल्स ये हैं कि अकॉर्डिंग टू सासर जो है, डी सासर, फर्डिनेंड डी सासर, वो कहते हैं कि जो लैंग्वेज है इट इज़ सिस्टम ऑफ साइंस, लैंग्वेज इज़ सिस्टम ऑफ साइंस, और साइंस को फिर उसने मुनकसम किया है, उसकी रेमिफिकेशन की है सिग्निफायर और सिग्निफाइड में। उसके कि लैंग्वेज जो है वो साइंस पे मुश्तमिल होती है, और फिर जो साइंस है वो मुनकसम होते हैं, जो मिल के बनते हैं सिग्निफायर से और सिग्निफाइड से। अभी सिग्निफायर क्या है? सिग्निफायर बेसिकली वो लफ्ज़ हैं जो हम बोलते हैं या लिखते हैं। जैसे मैं कहता हूँ सेब, केला कहता हूँ मैं कहता हूँ औरत, मैं कहता हूँ मर्द, मैं कहता हूँ ऑनेस्टी, मैं कहता हूँ ईमानदारी, मैं कहता हूँ सियासत, मैं कहता हूँ टेबल, मैं कहता हूँ चेयर, मैं कहता हूँ कुर्सी। ये सारे के सारे जो हैं ये सिग्निफायर हैं, और इन सारे सिग्निफायर्स को जब मैं बोलता हूँ या कोई बंदा बोलता है तो हमारे जहन में डिफरेंट उनकी अशकाल आती हैं, उनकी डिफरेंट अक्स हमारे जहन में आता है, डिफरेंट हमारे शबी जहन में बनती है, हमारे माइंड में बनती है, हमारे ब्रेन पे बनती है, और उस जो शबी को, उस इमेज को जो एक लफ्ज़ के बोलने से बनता है उसको सिग्निफाइड कहते हैं। जैसे मैं लफ्ज़ बोलता हूँ सेब, तो मेरे जहन में एक हरे रंग का सेब आता है, मैं एप्पल ग्रीन कलर्स मेरे जहन में आ सकता है। दूसरा बंदा एक सुर्ख रंग का सेब उसके जहन में आता है, एक बंदे के जहन में कोल्टे का सेब आता है, एक बंदे के जहन में हिमालय का सेब आता है। तो हर जो इन फ़र्द है जो कि एक कोई सिग्निफायर जो है उसको सुनता है या पढ़ता है, तो उसके जहन में उसका डिफरेंट सिग्निफाइड आता है। तो बेसिकली डी सासर कहता है हमारे जो लैंग्वेज है, हमारे जो लसानी स्ट्रक्चर और साख्त है, उसके अंदर सिग्निफायर और सिग्निफाइड के दरमियान एक रिलेशन है, और वो रिलेशन आर्बिट्रेरी है। उसकी बहुत ज़्यादा कोई लॉजिकल या बहुत ज़्यादा उसकी कोई रैशनैलिटी और रीज़न नहीं है। अच्छा, इसको फिर हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। हम हर जो इंसान है जब वो एक सिग्निफायर को सुनता है तो उसके ज़हन में एक सिग्निफाइड आता है। अभी उसने कहा कि जो स्ट्रक्चरलिस्ट हैं, जो माहिर साख्तियात हैं, वो कहते हैं कि जो सच है वो आफाकी है, वो यूनिवर्सल है, वो आलमगीरी है, सच मारूजी है, सच एब्सोल्यूट है। और इसी तरह लैंग्वेज की स्ट्रक्चर है, और किसी भी लैंग्वेज या किसी भी सकाफ़ती या कल्चरल जो एंटिटी है जो किसी भी मुआशरे में एग्ज़िस्ट करती है, किसी भी समाज में एग्ज़िस्ट करती है, तो उसको किसी आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। जैसे वक्त है, तो वक्त में हमें उसकी वक्त की इकाइयाँ नज़र आती हैं, हमें सेकंड नज़र आता है, सेकंड से हम उसको रिलेट करते हैं मिनट की से, मिनट को हम घंटे से रिलेट करते हैं, घंटे को हम दिन से करते हैं, दिन को हम
ہفتے سے کرتے ہیں، ہفتے کو ہم مہینے سے کرتے ہیں، مہینے کو ہم سال سے کرتے ہیں، سال کو ہم صدی سے کرتے ہیں. سو یہ سارا جو ہے ایک سٹرکچر جو ہے یہ ان کے اندر ایک لاجیکل کنیکشن ہے، ایک کنیکٹیوٹی ہے. سو اس کے مقابلے میں جو پوسٹ اسٹرکچرلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ لینگویج کوئی ریلائبل میڈیا نہیں ہے، کوئی اس سے جو ہم میڈیشن کرتے ہیں، جو اس سے ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں، کوئی ریلائبل نہیں ہے، یہ بہت سلپری ہے، یہ اس کے اندر ایمبیگوٹی ہے، اس کے اندر ابہام ہے، اس کے اندر بہت زیادہ کنٹراڈکشن اور تضاد ہے. اس کے جو ورڈز ہیں اور اس کے جو ٹیکسٹ ہیں اس کے اندر بہت پلے ہے. سو انہوں نے کہا کہ جو ایک ٹیکسٹ ہے جس کو متن کہتے ہیں، اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا اس کی اپلیکیشن عام زندگی میں کریں تو ٹیکسٹ ضروری نہیں کسی ڈرامے کا ہو، ضروری نہیں کسی کتاب کا ہو، ضروری نہیں کسی تقریر کا ہو، ضروری نہیں کسی تحریر کا ہو، بلکہ بھی کوئی سماجی سچویشن ہے، کوئی ثقافتی سچویشن ہے، کوئی سیاسی سچویشن ہے، کوئی مذہبی سچویشن ہے، کوئی مذہبی تحقیق ہے، کوئی مذہبی تحریر ہے، یہ سارے کے سارا جو ہے یہ ٹیکسٹ ہے، یہ سارے کا سارا متن ہے. اور اس کو جو ہے ہم ایک خاص طریقے سے جب اس کا انالیسس کرتے ہیں تو وہ اس انالیسس کو جو کہ اسٹرکچرلسٹ کرتے ہیں، ساختیات کے ماہر کرتے ہیں، اور جو پوسٹ اسٹرکچرلسٹ ہیں اس میں بہت ایک فرق ہے. سو ابھی آپ دیکھیں کہ پیٹر بیری کہتا ہے کہ جو پوسٹ اسٹرکچرلسٹ جو ہیں یا پوسٹ اسٹرکچرلزم جو ہے، اگر ہم اس کے اندر پوسٹ اور اسٹرکچرلزم کے درمیان ہائفن ڈال دیں، انسرٹ کر دیں، تو پھر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک خاص ٹائم میں جو ایک اسٹرکچرلزم تھا، جو ساختیات تھا، وہ ختم ہوتا ہے، اور اس پیریڈ کے بعد پوسٹ اسٹرکچرلزم اس کا وجود ہوتا ہے. وہ اس کے بعد اس میں ارتقاء آتا ہے یا وہ اسٹرکچرلزم کی جگہ لیتا ہے. اور اگر ہم پوسٹ اسٹرکچرلزم کو ملا کے دیکھیں، پوسٹ اور اسٹرکچرلزم کے درمیان کوئی ہائفن نہیں ڈالیں گے، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ جو پوسٹ اسٹرکچرلزم ہے، جو ساختیات ہے، اس کے خد و خال، اس کے کریکٹرسٹک، اس کی اصطلاحات، جو ان کی ایکسپلینیشن اور اس کی جو نریشن ہے، جو اس کے پروپوننٹس، اس کی ترویج کرنے والے جو لوگ ہیں، تو وہ اس کو پھر وہ تھیری کہیں گے، اس کو وہ ایک نظریہ کہیں گے. سو یہ ایک تھوڑا سا ڈیفرنس ہے جو کہ پیٹر بیری نے دیا ہے. اور ابھی جو اگر پوسٹ اسٹرکچرلزم ہے اس کی جو پریکٹیکل اپلیکیشن ہے، اس کو اگر ہم کسی بھی ٹیکسٹ یا کسی بھی متن کا تجزیہ کرنے کے لیے اگر ہم پوسٹ اسٹرکچرلزم کی پریکٹیکل اپلیکیشن کرتے ہیں تو اس کو دریدہ کہتا ہے کہ وہ ڈی کنسٹرکشن ہے. جب ہم اس کو ڈسمینٹل کرتے ہیں، جو اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرتے ہیں، تو اس پروسیس کو، اس ایکٹ کو ہم ایکٹ آف ڈی کنسٹرکشن کہیں گے. سو اس کے لیے اس نے ڈیفرنٹ جو ہے اس نے اپنی اصطلاحات، اپنی ٹرمینالوجیز دی ہیں، اور ڈیفرنٹ میتھڈالوجی ہے جس سے ہم پوسٹ اسٹرکچرلسٹ جو ہے وہ اس کا انالیسس کر سکتے ہیں.